بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تنہائی میں انٹرنیٹ کا غلط استعمال کرنے والے نوجوان کا واقعہ۔ وہ اپنا واقعہ بتاتے ہیں کہ ڈاکٹر نے مجھے بلڈ ٹیسٹ کی رپورٹس بتائیں تو مجھے دھچکا لگا، جس کا خدشہ تھا وہی ہوا۔ مجھے لاسٹ سٹیج کا کینسر تھا۔ گھر آتے آتے میں سوچتا رہا کہ بیوی کو کیسے بتاؤں گا، بچوں کو کیا کہوں گا۔ گھر پہنچ کر میں نے سیف میں سب رپورٹس چھپا دی۔ رات کھانے کے بعد واک کرنے نکلا تو دل بند سا ہونے لگا۔ کس کا دل کرتا ہوگا یہ چمکتی دھمکتی روشنیاں، یہ چہل پہل، یہ ہنسی چھوڑ کر جانے کا؟ پیاری بیوی، پیارے پیارے بچے چھوڑ کر کیسے جاؤں گا؟ اندھیری قبر میں کیسے رہوں گا؟ میں چلتا رہا اور سوچتا رہا، حتیٰ کہ قبرستان آ گیا۔ قبروں کے کتبے جیسے مجھے بلانے لگے۔ قبریں خاموش تھیں، لیکن کیا ان کے اندر واقعی خاموشی تھی؟ ایسا سناٹا پہلے دیکھا ہوتا تو خوف سے میری جان نکل جاتی، لیکن آج دل بے خوف سا تھا۔ ان چپ چاپ مکینوں سے ہمدردی محسوس ہو رہی تھی۔ کچھ چھوٹی کچھ بڑی قبریں، کچھ پر مردوں کے نام، کچھ پر عورتوں کے نام۔ میں نام پڑھتا آگے بڑھ رہا تھا۔ کچھ کتبوں پر آیات درج تھی، کچھ کتبوں پر اداسی بھرے شعر۔ بچھڑا کچھ اس ادا سے کہ روتھی بدل گئی، ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا۔ میرے ڈرائیور نے آواز دی، سر رات کافی ہو چکی ہے، ہمیں گھر چلنا چاہیے۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو میری کار بھی کھڑی تھی۔ میں نے سوچا کیا فائدہ اب اس کار کا، سب کچھ تو میرے بیوی بچے لے کر جائیں گے، میرے ہاتھ کیا آیا؟ میں بڑی خود غرضی سے سوچتا گیا۔ ساری زندگی کماتے کماتے ہی گزر گئی۔ اب یہ گھر بنا لوں، اب پراپرٹی خرید لوں، اب بچوں کے لیے نقدی زیور اکٹھا کر لوں، اب بیوی کا بینک بیلنس بھرنا ہے۔ بس یہی میری ترجیحات تھی۔ گھر، گاڑی، موبائل، سب کچھ تھا میرے پاس، بس سکون نہیں تھا۔ اس سکون کی خاطر میں بیوی سے چھپ کر گندی ویڈیوز دیکھتا۔ دنیا کے سامنے میں نیک نیت تھا اور ہلکی سی داڑھی بھی رکھی ہوئی تھی۔ نماز روزہ بھی قضا نہ کرتا، لیکن میں اندر سے بے حد بدبودار شخص تھا۔ جب بھی میں اکیلا ہوتا فاش موویز دیکھنے لگتا۔ یہ لت مجھے نوعمری سے پڑ گئی تھی، باوجود کوشش کے میں عادت نہ چھوڑ سکا تھا۔ شاید یہی وہ چیز تھی جس نے میری زندگی سے سکون کی چادر یکسر کھینچ لی تھی۔ اچانک میرے پاؤں کے نیچے ایک نوکدار پتھر آیا تو میں لڑکھڑا گیا۔ یکدم میری ساری سوچیں غائب ہو گئیں۔ پتہ نہیں کتنی دیر میں یوں ہی کھڑا قبروں کو دیکھتا رہا۔ پھر اچانک میرا دل کیا کہ کاش کوئی قبر والا مردہ زندہ ہو جائے اور مجھے بتائے کہ اس کے ساتھ اصل میں کیا ہوا۔ جب وہ قبر میں جا کر لیٹ گیا اور اس کے سب رشتہ دار قبرستان کی وحشت سے بے راز تیز تیز قدموں سے واپس چلے گئے تو اس پر کیا بیتی؟ لیکن میں کسی سے نہیں پوچھ سکتا تھا۔ یہاں سب خاموش تھے۔ اچانک میری نظر ایک کچی جھونپڑی پر پڑی۔ میں وہاں گیا تو ایک بابا جی بیٹھے تھے۔ میں نے کہا، بابا جی، نہ جانے آپ نے کتنی قبریں کھودی، کتنوں کے آخری انجام آپ کو معلوم ہوں گے، بس مجھے کوئی نصیحت کر دیں۔ بابا جی نے کہا، پتر، سچے رب کی سچی اطاعت ہی کام آتی ہے اور کچھ یہاں کام نہیں آتا۔ بس تو اکیلے میں رب کی اطاعت کرنا سیکھ لے۔ جب تو اکیلی قبر میں لیٹے گا تو رب تیرا ساتھی بن جائے گا۔ میرا ڈرائیور مجھے ڈھونڈتے بابا جی کی جھونپڑی تک آ گیا تو میں نے بابا جی کو سلام کیا اور الٹے قدموں واپس چلا آیا۔ جب میں گاڑی میں بیٹھنے لگا تو میں نے ایک نظر پورے قبرستان پر ڈالی۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اپنی امت میں سے یقینی طور پر ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت والے دن اس حال میں آئیں گے کہ ان کے ساتھ پہاڑ کے برابر نیکیاں ہوں گی، تو اللہ عز و جل ان نیکیوں کو ہوا میں منتشر ہو جانے والا غبار بنا کر غارت کر دے گا۔ حضرت ثوبان نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہمیں ان لوگوں کی نشانیاں بتائیں، ہمارے لیے ان لوگوں کا حال بیان فرمائیں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ ہم انہیں جان نہ سکیں اور ان کے ساتھ ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ لوگ تم لوگوں کے دینی بھائی ہوں گے اور رات کی عبادات میں سے اسی طرح حصہ لیں گے جس طرح تم لوگ لیتے ہو، لیکن ان کا معاملہ یہ ہوگا کہ جب وہ لوگ اللہ کی حرام کردہ چیزوں اور کاموں کو تنہائی میں پائیں گے تو انہیں استعمال کریں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو ان حرام چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔